بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ حنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 19 دن مکے میں قیام کیا۔ ہفتے کے دن 6 شوال سن 8 ہجری کو حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ حنین طائف کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حنین کی طرف روانگی کا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طائف میں قبیلہ حوازن کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کیے ہوئے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ کیا۔ حوازن کی مدد کے لیے 20,000 جنگجو جمع ہو گئے۔ وہ لوگ اپنی عورتوں، اپنے بال بچوں، اپنے اونٹ اور بکریوں کے ساتھ میدان میں نکلے تھے۔ ان کے رہنما مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے۔ آپ کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے۔ 10,000 وہ جو آپ کے ساتھ مدینے سے آئے تھے اور 2,000 مکے والے تھے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر عطا بن اسید کو امیر بنایا۔ اسلامی تاریخ میں وہ مکے کے پہلے امیر تھے۔ حنین کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بڑے درخت کے قریب سے ہوا، جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ عرب اس درخت کو چھوتے، اس سے برکت حاصل کرتے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ مکے کے وہ لوگ جنہیں عام معافی ملی تھی اور ان کا اسلام کمزور تھا، کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات کی طرح کا ایک درخت متعین فرما دیں، جس طرح مشرکین کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو ویسا ہی مطالبہ ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود متعین کر دو جیسا کہ ان کے پاس معبود ہیں۔